السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. فقال يا الله إني أشم لك راهية طيبة كأنها رأيت جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك أباك قطعة الكساء، ودعنا الحسين نحن الكساء، فقال السلام عليك يا جداه وعليك والسلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتى رسول الله، ودعناكما تحت الكساء، قال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زلت لك، فدخل محمد تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أكن لك راهية طيبة كأنها رأيت أخي وابن عم رسول الله، فقلت نعم منها وما ولديك تحت الكساء. صلوات رسول الله. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن كن معكم تحت الكساء؟ فقال ولك السلام يا أخي ويا وصيبي وخليفتي وصاحب اللواء، قد زلت لك فتقال هذه تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. ثم آتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال علي وعليك السلام يا بنتي ويا صاحبي قد زلت لك فدخلت تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهما بيديهن إلى السماء، قال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وقصتي وحمدي لهم يعلموني ما يعلمون ويحزنوني ما يحزنون، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم أحبهم إنهم مني وأنا منهم، واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزهر عنهم الرجس وتحولهم تدبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنا خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا قمر يدور ولا بحر مضيئة ولا قمر يدور ولا بحر يجري ولا قمر يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال أهل بيت النبوة ومدين الرسالة، هم خاتمه وأبوها وبالها وبدوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. فقال جبرائيل يا ربي أقاسمني عن التقاعد العارف ليعبدون معهم سادسا. وقال الله نعم قد زنت لك، فحافظ الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العبد لا يقرأك السلام ويقصك بالتحيات والكرام ويقول لك وعزتي وجلالكم ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمر ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك ومحبتكم. وقد عزمنا لي أن أدخل معكم فأنا تعزم يا رسول الله،
مجابين معنا إنه لأنقذ زدت لك فتكالى جبرائيل معنا تحت الكساء الله فتحها عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال علي يا أبي يا رسول الله أخبرني ما يجب شهادة تحت النساء من الفضل عند الله وقال النبي والذين آمنوا بالحق من واستقاموا برسالته من الناس يعتبرون هذا في نهج أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبنا رجال ولزالت عليهم رحمته وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى حين تفرقوا وقال علي إذا والله فزنا وقاس شيعتنا ورب الكعبة وقال إنه سامي يا علي والذي بعث من الحق واستقاني برسالة نبيا ما سكر أبونا هذا في مهد من مهد أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبنا وفيه محمود لله وفرج الله عنه وكشف الله وكذا الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسعيدنا وكذلك نشيئتنا وقال سيدوا في الدنيا والآخرة واغفر بالكعبة इसलिए तो यजीदों में डर हुसैन का है, इसलिए तो यजीदों में डर हुसैन का है, चना की नोक पे जारी सफर हुसैन का है। और सवेरा होते ही कीजिए जनाब हुर को सलाम, सवेरा होते ही कीजिए जनाब हुर को सलाम। ख्याल दिल में अगर रात भर हुसैन का है, ख्याल दिल में अगर रात भर हुसैन का है, और सजा के रखा है आशूर खाने सरवर, सजा के रखा है आशूर खाने सरवर। हमारे घर में भी एक खास घर हुसैन का है, हमारे घर में भी एक खास घर हुसैन का है। उसी ने रोक रखा है एक कयामत को, उसी ने रोक रखा है एक कयामत को। वो इख्तियार जो अब्बास पर हुसैन का है, वो इख्तियार जो अब्बास पर हुसैन का है। ये एक साहिब मेराज के नवासे हैं, ये एक साहिब मेराज के नवासे हैं। इसीलिए तो बुलंदी पे सर हुसैन का है, इसीलिए तो बुलंदी पे सर हुसैन का है। वो कायनात में बस एक सर हुसैन का है। करोड़ों लोग जहाँ मिल के सर झुकाते हैं, करोड़ों लोग जहाँ मिल के सर झुकाते हैं, तो कायनात में बस एक सर हुसैन का है। और नबी की पुष्ट पर देखा तो अम्बिया बोले, नबी की पुष्ट पर देखा तो अम्बिया बोले, फराज अर्श से ऊपर ऊपर गुजार हुसैन का है, गुजर हुसैन का है। फराज अर्श से ऊपर गुजर हुसैन का है। नजर में आए तो अकबर ये बोले उठे यूसुफ, नजर में आए तो अकबर ये बोले उठे यूसुफ।
بڑا حسین یہ نور نظر حسین کا ہے. نعرے صلوات. پڑھ دیجیے تو محمد وآل محمد صلی اللہ نعرے حیدری. نعرے صلوات. جس گھر کہتے محمد قل هو الله احد سن کے تب کہتے علی ایک بار اللہ سمجھ لم یلد کہتے حسن کہتے ولم یولد حسین فاطمہ کہتی ولم یکن لہ کفوا احد جس گھڑی کہتے محمد صلوات اللہ محمد آدمی کے واسطے اعمال بہتر چاہیے تاکہ حق میں فراموشی نہ دم بھر چاہیے ہر گھڑی پردے بشر کو خوف محشر چاہیے عمر بھر قید صلاۃ سو مقصد چاہیے مجرئی تکمیل احکام پیمبر چاہیے تو والد مقتل ہوئے جب سید گلگوں قبا تب زمینداروں کو بلا کے یہ مولا نے کہا ہم مسافر ہیں وطن بھی دور ہے یہاں سے میرا ہو گئے منظور قیمت پہلے ہی کر لو ادا کچھ زمین مجھ کو
یہ جائے پر فضا شہر ایک چھوٹا بسائیں گے جو چاہے گا خدا حشر تک آباد رکھے گا اسے رب اولا کچھ زیادہ کی نہیں خواہش کریں گے لے کے کیا ہم بہتے ہیں مقام کو بہت چاہیے آدمی کے واسطے صلوات اللہ محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك المقرب الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاة وتمتعه فيها قليلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وبالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وهو أصدق الصادقين وهو قول الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تعاذنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد صلاة على محمد اللهم لنا ولا غالب وحق محمد وآل محمد وآخر تعبد ولا ذلك اللهم لعن العصابة التي جاءت الحسين عليه الصلاة والسلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت آمين ثم آمين صلى الله عليه محمد اب اس کیس میں آئے سلسلے گفتگو کیا جائے آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول سید محمد عباس ابن سید ریاض حسین کی روح کو
حیدری نعرہ سلوات بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، بس ہمارے پروردگار نے خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہاں قید لگایا ہے شدت کے ساتھ، کہ ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران کیا، ہماری نعمتوں کا ریجیکٹ کیا، احترام نہ کیا، تو وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا دردناک اور شدید والا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں ایک دوسری مجالس ہے، تو اس میں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل کی جو معمول زندگی ہے، جو بھاگ دوڑ میں ہیں، کچھ ایسے موضوع بھی لوگوں کے درمیان ذکر کیا جائے، بیان کیا جائے، شیئر کیا جائے، تاکہ اس سے لوگ بے خبر نہ ہوں، بلکہ یہ شکر جو ہے انسان کی زندگی کا سب سے اہم نقطہ ہے اور قابل ذکر یہ چیز ہے کہ اس چیز کو انسان کو آشنا ہونا چاہیے، اس سے معرفت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ شکر کے معنی کیا ہے، یعنی جو چیز جو ہے اللہ نے انسان کو عطا کی ہے اس کے فائدے کے لیے، جس سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے، تو اس کا لازمہ بنتا ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ ذات بابرکت جس نے بے پناہ اتنی تمام عنایات، تمام برکات، تمام رحمتوں، تمام جو ہے نعمت اور شفقت و رزاقی فراغ دلی سے تمام چیزوں کو اس کو عطا کیا ہے، تو اس کا لازمہ بنتا ہے کہ دل سے جذبے کی جو کیفیت اٹھا جائے، اسی کا نام ہی شکر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد وآل محمد۔ اب یہ ایک نفسیاتی چیز ہے، یہ ایک نفسیاتی، ایک سائیکولوجیکلی چیز ہے، یہ ایک لاجیکلی چیز ہے۔ اب ابھی دیکھیں اپنے انسان میں، ابھی جو معاشرہ، جو سوسائٹی کے ساتھ ہم لوگ آپس میں اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکل میں جو ہے کام آتے ہیں، اس کی ہیلپ میں سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کا اگر مشکل میں اگر اس کی مدد کر دے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی زبان سے حتیٰ کہ جو ہے نہ شکر کا کلمے جاری ہو، نہ انگلش کے کلمے تھینکس کہے، نہ دھنیہ واد کا شکر کرے، یقیناً جانیے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ تب یہ نفسیاتی چیز میں بات کر رہا ہوں، یہ معاشرے کی ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ ہو یا میں کسی کے ساتھ وہ انجام دوں، تو میرے دل میں لازمہ اٹھا گیا، یار کیسا آدمی ہے یہ کیسا آدمی ہے، اس کے مشکل وقت میں کام آیا، اس سے زبان سے جو ہے ایک لفظ بھی نہیں ادا کیا کہ آپ کا شکریہ۔ توجہ چاہیے کہ شکریہ یعنی انسان کے نیچر میں یہ چیز ہے، یہ انسان کے نیچر میں، فطرت میں ہے کہ اگر کسی کی مشکل میں، برے وقت میں اگر کام آ گیا تو وہ چیز کا تقاضا رہتا ہے کہ سامنے والا ہمارا اس کا شکریہ ادا کرے، اور اگر نہ ادا کرے گا تو اس کے اندر ایک ملال ہو جاتا ہے، یا کیسے بغیرت انسان ہے کہ انسان جو مشکل کے وقت میں کام آیا پھر بھی اس کے ساتھ ایک لفظ شکریہ ادا نہیں کر سکا، ایک تھینکس نہیں بول پائے۔ یہ ہے یہ چیز، وہ ہوتی بھی چیز ہے، مگر یہ ہے کہ یہ بھی ایک نفسیاتی چیز میں بیان کروں کہ اگر کسی نے مشکل وقت میں اس کا کام کو انجام دیا تو سامنے والا اگر شکریہ ادا کر دیتا ہے تو سامنے والا یہی کہتا ہے کہ بھائی اس میں شکریہ کی کیا ضرورت تھی،
بھائی یہ اس میں شکریہ کی کیا ضرورت؟ یہ تو ہمارا فریضہ تھا کہ آپ کی مشکل وقت میں آپ کا کام آئے، مگر اس کے برعکس دیکھیں، اگر مشکل وقت میں اگر کسی نے شکریہ ادا نہ کیا تو انسان برا مان جاتا ہے، مگر یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیں، خود کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ جزا کے لیے مشتاق ہے نہ ہم شکریہ کی ہم محتاج ہے، ہم جو کرتے ہیں اللہ کی راہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہم نے خرچ کر دیا تو نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ مشکل میں اگر ہم کسی کا کام کر دیں تو وہ جس کا وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، اور اگر شکریہ ادا نہ کرے گا وہ تو برا بھی مان جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دی محمد وآل محمد پر، محمد وآل محمد۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اور واقعی دیکھیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، وہ کسی عام انسان کے محتاج نہیں ہوتے کہ ہم اس کا لوگ جو ہے ہمارا اس کا ریوارڈ دیں، اس کا جزا دیں، اس کا انعام دیں یا ہمارا شکریہ ادا، نہیں، بلکہ وہ خدا کے لیے کرتے ہیں تو خدا بھی ان کو عظیم نعمت سے نوازتا بھی ہے۔ توجہ چاہیے، عظیم نعمت سے نوازتا ہے کہ انسان کا شکر کرنے میں اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے شکر کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم لوگ ظاہری چیز اور تمام چیزوں کو دیکھ کر شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر وہ صبر کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب یہ سورہ دہر جب نازل ہوا، جس کو سورہ دہر سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ میں جو پڑھا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تو یہ آیت جو ہے سورہ دہر کے جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کس لیے مانی کہ جب امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے تو رسول کو خبر ہوئی تھی تو رسول خدا نے یہی کہا تھا بیٹی ان کی شفا یابی کے لیے آپ روزے کی نیت مانیں، منت مانیں، تو اللہ ان کو اس کے ذریعے تو شفا کر دے گا۔ تو یہ 3 روزے کی نیت مانی تھی، نذر مانی تھی، اسی نذر کو ایفا کرنے کے لیے 3 روزہ رکھنا شروع کیا۔ پہلے دن آیا، مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، تمام لوگوں کو روٹیاں دیتے رہے۔ آپ بتائیں کہ پہلا دن آیا تو اپنی تمام روٹیاں ان لوگوں کو حوالے کر دی، دوسرا مگر اسی پانی پی کر جو ہے بھوک پیاس میں پھر دوسرا روزہ رکھنا، پھر اسی طرح یہ آیا سائل بن کر آیا، یتیم بن کے آیا، پھر اس کے مسکین، تینوں دن جو ہے آپ دے دیں کہ 3 دن کے جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل روزہ رکھے، مگر ایک نوالا تک جو ہے کھایا نہیں، جو روٹیاں بنائی تھی۔ آپ دیکھیں یہاں پر شکر کرنا اور ہوتا ہے تمام نعمتیں مل جائے دسترخوان، تمام نعمتوں کا جماوڑا ہو اس پر اور شکم سیر بھی ہو جائے تب شکر کرنا اور ہوتا ہے، اور تمام سائلوں کو اپنی دسترخوان کی روٹیاں دے کر راہ خدا میں خرچ کر کے پھر شکر خدا کرنا ایک اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیا محمد وآل محمد پر۔ جب یہ اللہ نے دیکھا تو کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، جب دیکھا کہ قربانیاں عطا کی ہے اپنے دسترخوان کی روٹیاں جو ہے بھوک پیاس کی عالم میں ہماری مخلوق کو عطا کر دیتے ہیں، تو خدا مند عالم جو ہے سورہ دہر جیسا قصیدہ پڑھتا ہوا سورہ نازل کر دیتا ہے، اور جنت سے تمام عظیم نعمتیں جو ہے دسترخوان میں یہ تشت میں نورانی، تشت نورانی میں جو ہے تمام نعمتیں جو ہیں اس کی پاداش میں، اس کے عوض میں، اس کی جزا میں اللہ جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ادا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد وآل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری، اب یہ کہ شکریہ جب لفظ آیا تو اللہ یہ کہہ رہا ہے
کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یا اللہ گارنٹی لے رہا ہے، وہ ہم لوگ گارنٹی پہ کھڑا نہیں اتر رہے ہیں. ایک انسان جب گارنٹی لیتا ہے تو اس کو فالو کرتا ہے، اس کو بلیو کر جاتا ہے، یقین کر جاتا ہے ہاں یہ بندے نے گارنٹی، درحالی کہ اس میں گارنٹی کی کوئی ویلیو نہیں. جس طرح سے آج جو ہے چناوی پہچان بہت سے گارنٹیاں چل رہی ہے. ایک سلوا پڑھ دی محمد ہاں دیکھیے اللہ یہاں پر جو ہے گارنٹی لے رہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کو شکریہ ادا کرو گے تو ہم ضرور بھی ضرور اس میں اضافہ کریں گے، اس میں انکریز کریں گے، اس میں ذرہ برابر کمی. اللہ کہہ رہا ہے شکریہ ادا کرو، ہم اضافہ کریں گے. مگر انسان جو ہے نہ زبان سے، نہ قلب سے، نہ عمل کے ذریعے سے شکریہ ادا کرنا. مگر دیکھیے شکریہ ادا کرنے کے لیے توجہ چاہتا ہوں میں، اللہ کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرنے کے لیے 3 مرحلے ہیں. 3 مرحلے ہیں. ایک جو ہے قلبی طور پر دل سے شکریہ ادا کیا جائے، دوسرا قول یعنی جو زبان ذکر کر کے جو شکریہ، تیسرا جو ہے عمل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے. اب یہ کہ 3 جو ہے کنڈیشنیں ہیں، جو ہے مرحلے ہیں، اس کو آپ سمجھیں. مسئلہ یہ قلبی شکر ہونا چاہیے. قلبی شکر کیا ہے کہ اللہ نے اس منعم کی جو تمام نعمتوں کو دینے والا ہے، تمام نعمتوں کو دینے والا ہے، ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس اللہ کا کتنا کرم ہے، جود و کرم ہے کہ جس نے مجھ پر جو اتنا احسان کیا ہے، ہر تمام مشکل سے ہم کو نجات دیا ہے، تمام آفات سے بچایا ہوا ہے، اور تمام نعمتیں ہم کو رزق روزی عطا کیا ہے. یہ قلب کے حساب سے اگر اس کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے تو یقینی خدا کی نعمت کا اس نے شکریہ ادا کر دیا. اور دوسرا چیز ہے زبان کا ہے، یعنی قولی شکر. قولی شکر یہ ہے کہ اگر انسان اللہ نے اس کو تمام نعمتیں عطا کیا ہے اور خدا کی بارگاہ میں شکر کیا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے عظیم نعمت عطا کی ہے. یہ لفظ ادا کرنا ہے الحمدللہ. الحمدللہ یعنی تمام، دیکھیں الحمدللہ ہی کہنا کہ تمام کتنی نعمت کا اضافہ کرنے کا سبب ہے. آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ میں نے کہا 3 مرحلے ہیں شکر کرنے کے. ایک قلبی یعنی جس میں احساس ہو اس منعم کا جو نعمت دینے والا ہے اس کا احساس. دوسرا یہ زبان جو قولی شکر ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ مسمع ابن عبد الملک کہتا ہے کہ میں مینا میں تھا. توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دی محمد والے محمد پر. آپ دیکھیں زبان کا جو شکر ہے قولی شکر، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ قولی شکر جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے یہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، یہ کتنی بے بہا نعمتوں میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے. مسمع ابن عبد الملک کہتا ہے کہ میں میدان مینا میں تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ایک سائل جو ہے امام کی خدمت میں آیا، دستے سوال دراز کیا کہ مولا مجھے کچھ عطا کر دیں. تو اس وقت امام کے ہاتھوں میں انگور کے ایک خوشہ تھا، انگور کا ایک خوشہ تھا. تو امام نے اس کو ایک خوشہ انگور دے دیا. توجہ چاہتا ہوں، انگور کا ایک پورا خوشہ اس کو دے دیا. سائل کہتا ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ زبان کا شکریہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے انگور کی ضرورت نہیں ہے، اگر درہم و دینار کی شکل میں ہو تو وہ مجھے عطا کر دے. اب یہ ہے کہ امام نے کہا جا خدا تیری ضرورت کو پورا کرے. تو امام نے اس کو انگور وغیرہ بھی نہیں لیا، وہ ویسے ہی چلا گیا. پھر اسی اسنا میں دوسرا سائل آتا ہے اور پھر بارگاہ امام میں دستے سوال دراز کرتا ہے، مولا اگر کچھ عنایت ہو جائے، مجھ پر نظر کرم فرمائیں، کچھ عطا کر دیں. تو امام نے اس بندے کو جو امام کے ہاتھ میں انگور تھا، ایک انگور کا خوشہ تھا پورا، اب یہ کہ اس انگور کے خوشے میں سے پورا تو نہ دیا، صرف 3 دانہ اس کو عطا کر دیا. اس کو صرف 3 دانہ اس کو عطا کیا.
اب اس سائل کو جیسے ہی 3 دانہ امام کے دست مبارک سے ملے تو اس نے یہ کلمہ جاری کیا، الحمدللہ رب العالمین الذی رزقنی، کہ تمام تعریف اس پروردگار رب العالمین کا ہے جس نے مجھے رزق دیا۔ تب یہاں پہ زبانی شکر ہے، قولی شکر، یعنی کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الذی رزقنی، کہ جس نے مجھے رزق دیا۔ جیسے ہی اس کی زبان سے یہ قولی زبانی شکر جاری، فکرہ جاری ہوا تو امام نے کہا رکو، جانا نہیں۔ اب یہ کہ کہا جانا نہیں تو اپنے غلام سے مخاطب ہوئے، غلام یہ بتا تیرے پاس ابھی فی الوقت کتنے درہم بچے ہوئے ہیں؟ تو امام کا غلام کہتا ہے کہ مولا 20 درہم۔ اب جیسے کہا امام نے کہا اس کو، اس سائل کو 20 درہم فوراً دے دو۔ اب جیسے ہی اس نے بھی 20 درہم پایا، پھر شکر خدا کیا کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر، الحمدللہ الذی، الحمدللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ۔ اب یہ کہ جب یہ شکریہ ادا کیا تو امام نے کہا ٹھہرو، جانا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر دیکھو امام نے شکریہ جیسے جیسے اس کے شکر کے کلمات بڑھتے رہے، نعمت ملتی رہی، شکریہ ادا کرتا رہا، امام اس کو دیتے رہے۔ تو امام نے کہا بھائی ابھی تم جانا نہیں۔ پھر امام روایت میں مسمع ابن عبد الملک کہتا ہے کہ مولا نے اپنی قبا اتاری، اپنی قبا اتاری اور اس کے حوالے کر دی، اور وہ پہن کر شکر، اور پھر وہ خوش ہوا اور اس نے بارگاہ خدا میں شکریہ ادا کیا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے لباس عطا کیا اور تو نے مجھے خوش کیا۔ اور پھر امام کا شکریہ ادا کیا، امام سے مخاطب ہو کر شکریہ ادا کیا، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اب یہ سائل مسمع ابن عبد الملک کہتا ہے کہ اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر وہ سائل اسی طرح امام کا اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا تو امام اسی طرح مسلسل اس کو دیتے رہتے، مگر وہ جب امام کی طرف مخاطب ہوا اور چلتا بنا تو وہاں پر نعمت کا سلسلہ رک گیا۔ تو کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ جو قولی شکر ہے، زبان کا شکر ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے یہی کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ہم اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سائل امام کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا چلا جا رہا تھا، امام اس کو دیتے چلے جا رہے تھے۔ اگر وہ سائل امام کی طرف مخاطب نہ ہوتا، صرف جو امام دے رہے تھے اگر اس کی ہی کا اگر وہ شکریہ ادا کرتا تو امام وہ کہتا ہے کہ امام اسی سلسلے میں اس کو دیتے ہی دیتے رہتے اور نعمتوں میں کوئی کمی نہ ہوتی، اور اس کا تمام دل جو ہے خوش ہو جاتا، اس کی تمام ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی۔ اور ظاہر سی بات امام اگر کسی کو دے دیتے ہیں تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، اس کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دیا محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں سائل، پہلا سائل آیا، اس نے امام نے جو عطا کیا اس نے انکار کیا، کفران نعمت کی، تو اس کے حصے میں کوئی چیز نہیں آئی۔ اگر وہی لے لیتا، پہلے تو امام نے پورا خوشہ ہی اس کو دیا، مگر پھر بھی اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ مگر جو دوسرا سائل تھا وہ زیادہ ہوشیار بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے میں کتنی بھلائی ہے، کتنا فائدہ ہے۔ مصلحت اسی میں اللہ کی نعمت کا شکریہ جو مل جائے اس کا شکریہ ادا کر دے۔ بھائی اس کو پورا خوشہ ہی دیا، مگر امام سے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی رقم ہو تب دے دو۔ امام نے یہی کہا جا اللہ تیری ضرورت کو پورا کرے، مگر دوسرا سائل کو صرف 3 انگور دیا گیا تھا، اسی 3 انگور کی سبب سے اس کی نعمتوں میں اتنا اضافہ ہوا۔ نعمت کا اضافہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ اس نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیا محمد و آل محمد پر۔ یہ زبانی شکر تھا، یعنی قولی شکر۔ تیسرا جو ہے عملی شکر ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ عملی شکر کیا ہے؟
عملی شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت و سلامتی عطا کی، اللہ نے ہم کو رزق کی شکل میں دولت جیسی دولت کی شکل میں ایک رزق دیا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے، دھنوان ہے، مالدار ہے، پوری پتی ہے، اب یہاں عملی پریکٹیکلی کرنا ہے۔ اگر دیکھے کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو ہمارا لازمہ بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خدا کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کی جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو نعمت عطا کیا ہے یہ پیسے کی شکل میں، دولت کی شکل میں، اب یہ کہ عملی شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، تو یہ عملی شکر ہوگا۔ اگر ہم نے راہ خدا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ نہ کیا تو یقیناً جانیے یہ کفران نعمت ہوئی، اور کفران نعمت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان عذاب لشدید، ہمارا عذاب بھی دردناک ہے، مگر اس کے عوض میں یہ، اس کے اپوزٹ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اگر اس کا شکریہ ادا کریں گے تو ہماری اس دن دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک سبا پڑھ دیے محمد والے محمد جیسا ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، یہ ایمان کو اور بھی تازہ کر دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات، زندگی میں انسان کو جو موقع ملتا ہے پوری لائف میں ایک یا دو موقع ضرور ملتا ہے۔ چانس، گولڈن چانس 2 سے 3 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ 1 2 تو ملنا ہی ملنا ہے۔ 3 ہو تو آپ کو بڑے خوش قسمت ہیں۔ 1 2 3 موقع اگر آپ کو مل جائے تو انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ موقع دیکھیے، موقع کی اگر آپ موقع جو آتا ہے نہ اس کی کوئی شکل ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی چہرہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی روپ ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، موقع جو آتا ہے نہ اس کی کوئی شکل ہوتی ہے، نہ کوئی روپ ہوتا ہے، نہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، بلکہ سیکنڈوں میں آتا ہے اور سیکنڈوں میں چلا جاتا ہے۔ بس پرکھ اس کو ہونی چاہیے جو موقع محل کے لحاظ سے موقع کو درک کر لے، موقع کو پا لے۔ جس نے موقع پا کر موقع کو حاصل کر لیا تو یقین جانی وہ سب سے خوش قسمت والا انسان ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور جس نے موقع پا کر موقع کو کھو دیا تو وہ سب سے ناکام شخص ہے، کیونکہ وہ بدبخت انسان تھا، جو موقع اس کو آیا اس نے موقع کو چھوڑ دیا۔ تو یقیناً جانیے انسان کا پھر جو ہے ان فیوچر یہی رونا ہوتا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا، مجھے موقع نہیں۔ موقع سب کو ملتا ہے، مگر موقع کی پرکھ ہونی چاہیے، موقع کی شناخت ہونی چاہیے کہ موقع کوئی کہہ کر نہیں آتا، موقع کوئی بتا کر نہیں آتا۔ موقع کو ہم کو ہر وقت الرٹ ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے۔ موقع جہاں سے ملے اس کو حاصل کر لے اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے بعد جو کامیابی کے راستے فراہم کرے گا وہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ہماری کامیابی کے راز کہاں سے کھل گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ کہاں سے ملے گا؟ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرتے رہیں گے، اس منعم حقیقی کا ہم شکریہ ادا کریں تو یقیناً جانیے آپ دیکھیں موقع میں نے بتایا موقع 1 2 3 تو ضرور ملتا ہے، 1 2 تو ملنا ہی ملنا ہے، 3 مل جائے تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا واقعہ، یہ ایک مرد مومن تھا، بشارت ہوتی ہے کہ اللہ نے تیری زندگی میں 2 حصے رکھے ہوئے، ایک خوشحالی کے، ایک جو ہے غمگین کے، یعنی غربت مفلسی کے ہیں۔ اب یہ کہ آپ کو کون سا انتخاب کرنا ہے؟ آدھی لائف خوشحالی زندگی، یعنی تمام رزق روزی تمام چیزیں فیسلٹیز تمہارے لیے اویلیبل ہے، مگر جو دوسرا آخری حصہ ہے وہ بڑی غربت مفلسی، بڑی تنگ دستی، بڑی پریشانیوں کا مجموعہ رہے گا۔ آپ کو کون سا حصہ انتخاب کرنا ہے؟ وہ اب ظاہر جو چتر ہوتا ہے، جو زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، اور اللہ کرے ایسی بیوی سب کو ملے، توجہ چاہتا
اب وہ شخص جو ہے عالم خام میں وہ بشارت ہوتی ہے، اس نے کہا کہ ہماری ایک نیک بیوی ہے، پہلے ہم اس سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ پہلے والا کون، پہلے غربت والا لیں یا امیری والا لیں، عیش و آرام والا لیں. تو کہا میں اس کے لیے میں اپنی بیوی سے جو ہے میں دریافت کر کے میں بنا. پھر کہا ٹھیک ہے، وہ آپ کو بشارت ہوتی ہے اس کی. اب یہ کہ جب بیدار ہوا خام سے، اپنی بیوی کو ایسے بتایا کہ اس کی بیوی بھی واقعی مومنہ تھی، وہ متدین کی، ظاہر سی بات ایسی بیوی سب کو مل جائے تو اس کی زندگی سنور جائے گی. اب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ دیکھو بات تو صحیح ہے کہ پہلی دونوں حصے ہم کو انتخاب، دو میں سے ایک حصہ انتخاب کرنا ہے. پہلی چاہے غربت کے لیے انتخاب کر لو، چاہے عیش و آرام دولت والا جو ہے انتخاب. تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے عیش و آرام والی دولت والا ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا. آپ دیکھیے، یعنی آپ دیکھیے اس کے ایمان کا دیکھیے، اس کی سوچ کا دیکھیے. اس کی سوچ چھوٹی والی نہیں تھی، اس کی سوچ بڑی والی تھی. اب اس کو موقع ملا ہے، موقع میں سے آپ کو ایک انتخاب کرنا ہے. مگر جو ہوشیار ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کے ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. بلکہ وہ ہوشیاری اسی میں یہی عقل مندی ہے کہ اللہ کے لیے جب ہم کو موقع دیا ہے تو اس موقع کو ہم کو بھنانا بھی ہے. اب یہ دوسری شباتی ہے. تو پھر وہی بشارت ہوتی، بھائی آپ نے کیا انتخاب کیا ہے، پہلی یہ زندگی گزارنا ہے، کون سی گزارنا ہے. اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے فیصلہ، متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو پہلے عیش و آرام والی جس میں نعمت الہی کا فراوان ہو اس کا ہم لوگ چاہتے ہیں، بعد میں ہم لوگ دیکھ لیں گے. اب یہ کہ ٹھیک ہے، اب یہ کہ کہا ٹھیک ہے تیری زندگی آج سے بدل جائے گی، تیری تمام غربت مفلسی ختم ہو جائے گی. اب یہ کہ دن بہ دن جو ہے اس کی زندگیاں خوشحال ہونے لگی، وہ اپنی روزمرہ کی زندگی بھی گزارنے لگا. تب وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اب یہ حتیٰ کہ وہ غریبوں لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، لوگوں کی جو ہے دیکھ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، تمام لوگوں کی یتیموں کی کفالت بھی کر رہا ہے، تمام چیز جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. اب یہ کہ جب آخری زندگی ختم ہو گئی عیش و آرام والی، بعد میں توجہ چاہتا ہوں، بعد میں پھر بشارت ہوتی ہے. اب وہ سمجھیں کہ اب ہماری زندگی کے عیش و آرام کے ختم ہو گئے، اب ہماری غربت کی ہوگی. بشارت ہوتی ہے کہ مبارک ہو، توجہ، مبارک ہو، اللہ نے تمہاری زندگی کو دوبارہ خوشحال میں تبدیل کر دیا ہے، تمہاری زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا ہے. اب تمہاری مفلسی غربت کا وہ جو آدھا حصہ تھا اس کو تمہارے عیش و آرام میں ڈال دیا ہے، داخل کر دیا ہے. اب یہ کہ تم خوشحال اللہ کی جس طرح سے تم نے، کیونکہ تم نے جو اللہ نے تم کو رزق دیا تھا تم نے اس نعمت کو صحیح اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی کفالت کی، بھوکوں کو کھانے کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا. اللہ کو یہ تمہاری یہ عادت اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے جو باقی زندگی تھی اس کو خوشحالی میں تبدیل کر دی، تمہاری فراوان نعمتوں میں تبدیل کر دی. تو معلوم ہوا اللہ خود کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو میری نعمتوں کو شکریہ ادا کرے گا ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دی محمد وآل محمد پر. وزان محترم، یہ ہے اللہ خود کہہ رہا ہے، گارنٹی لے رہا ہے، جب وعدہ کر رہا ہے. ہر وعدے میں خلافی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے وعدے میں خلافی نہیں ہو سکتی، وہ اپنے وعدے کو پکا ہے. بس انسان کو شکریہ ادا کرنا ہے اس نعمت کا، جو بھی مل جائے. یہ نہ ہو مثلا شیخ سعدی علیہ رحمہ کے حکایت بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جوتے نہ تھے، میں پہنا با تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں جوتے کو خرید بھی سکتا. میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے میں جوتے، شکوہ دیکھیے. مگر جب وہ اتنے سخت دل تنگ ہوا تو وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے. اب جب مسجد میں جا کر بیٹھے کہ دیکھا وہاں پہ ایک عبد خدا، ایک بندے خدا جس کا جسم تھا
مگر اس کے پیر نہ تھے، مگر اس کے پیر نہ تھے۔ اب شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں اس خدا کا شکر ہے، اس خدا کا شکر ہے جوتے تو نہ ہیں مگر پیر تو ہمارے سالم ہیں۔ تو معلوم ہے انسان کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ ہے خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کر لیں۔ کہ شیخ سعدی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر میرے پاس جوتے تو نہیں مگر پیر تو صحیح سالم ہیں، ہم چل تو سکتے ہیں، پھر تو سکتے ہیں، ارے جوتے کی شکایت لے کے کیا کریں گے؟ اللہ نے حقیقی نعمت کو تم کو عطا کیا ہے تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، انسان کی تمام مشکلاتیں دور ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ محترم، یہ شکر ہے کہ انسان کو خدا کی نعمتوں کا شکریہ ہر حال میں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ نعمتیں مل جاتی ہیں، خوشحالی میں شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر اہل بیت علیہ السلام ہیں جو مصیبتوں میں شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی آل اولاد کو قربان کر کے راہ خدا میں سجدہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری قربانی کو قبول کیا۔ یہ جذبہ یہ ہمت صرف اہل بیت ہی علیہ السلام کے ہے کہ جو مصیبت میں اپنی اعلی اولاد کو قربان کر کے راہ خدا میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے، تم نے جو نعمت مجھے عطا کی کہ میں تیری راہ میں خرچ کر کے قربان کر کے میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ عزیزان محترم، کربلا کی ماں کو میرا سلام ہے جو اپنی اعلی اولاد کو راہ خدا میں بٹھا کر بار خدا میں شکریہ ادا کرتی ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، غازی عباس جو شجاع ہیں، بہادر ہیں، جب تمام اصحاب و انصار جب شہید ہو جاتے ہیں، مولا حسین کے پاس آتے ہیں، آقا مجھے اب مرنے کی اجازت دیجیے، اب مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ تو امام نے یہی جملہ فطرہ جاری کیا تھا، بھیا عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ مولا عباس نے کہا، آقا میں وہ اب علم بردار ہی کہاں رہ گیا جس کی میں سرداری کرتا، جس کی علم برداری کرتا۔ تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، ہماری گود کے پالے بھی شہید ہو گئے، ابھی عباس زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ امام نے کہا، بھیا عباس بچے پیاسے ہیں، ان کی سبیل کا اہتمام کرو، پانی کا بندوبست کرو۔ تو مولا عباس جناب سکینہ کے پاس آتے ہیں، بھتیجی سکینہ، بیٹی سکینہ مجھے اپنا مشکیزہ لائے، مشکیزہ سوکھا مشکیزہ جناب سکینہ نے لیا کہ آخری رخصت کے لیے خیمے میں آتی ہیں، اپنی بہن جناب زینب کی خیمے میں آتے ہیں رخصت آخر کی۔ جب غازی عباس جناب زینب کے خیمے میں پہنچے تو جناب زینب سمجھ گئی کہ میرا بھیا غازی عباس اب مجھ سے رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب روایت میں ہے کہ جناب زینب کہتی، بھیا عباس میں بالکل آپ کو نہیں روکوں گی، میں بالکل آپ کو نہیں روکوں گی، بالکل آپ جائیں، مگر ایک بات میری بات سنتے جائیں کہ میں جب بچپن میں اپنے بابا کی زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی تو میری دوست سے، میری شانوں سے میری چادر ہٹ گئی تھی، تو بابا نے بڑھ کر میرے ان بازوں کا بوسہ لیا تھا، تو بابا اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے سبب پوچھا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، میرے شانوں کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہا، بیٹی مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا جب ان بازوں میں رسن باندھی جائے گی۔ میں تو کہتے ہیں بھیا عباس، میں تو اس وقت کمسن تھی، مگر جب آپ بھیا عباس جیسا بھائی موجود ہو، کیسے دشمن میں یہ ہمت آئے گی کہ وہ ہماری شانوں میں رسن کوئی باندھے؟ اے بھیا عباس، اب مجھے یقین ہو گیا جو بابا نے کہا تھا، یعنی قریب اب ان بازوؤں میں جلد رسن باندھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عباس نے اب رخصت ہو کر جو ہے در پر آئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر مشکل سکینہ کو لے کر
فرات کی جانب روانہ ہوئے اور جناب سکینہ کہتی بچوں بچوں آؤ اب درے خیمہ حسینی پر بیٹھ جاؤ، اب دیکھو میرا چچا پانی لانے کے لیے گیا ہے، اب تم پیاسے نہیں رہو گے، اب جلدی ہماری پیاس بوجھ جائے گی۔ آذان محترم، ارے روایت میں غازی عباس نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں داخل کیا، اپنے گھوڑے سے مخاطب ہوئے، میں بھی جانتا ہوں تو 3 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا ہے، تو بھی پانی پی لے، عجب نہیں آواز ہی ہو اے میرے آقا مولا، میرے کان میں بھی اس بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہے، اللہ تش کی صدائے بلند آ رہی، ارے میں کیسے پانی پی لوں۔ آذان محترم، اب غازی عباس نے مشکیز سکینہ کو بھر کر اب خیام حسینی کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں، اور روایت میں ظالموں میں یہ ہوشور ہوا، دیکھو خیام حسینی تک غازی عباس ایک اپنا مشکیزہ نہ پہنچا پائے، بچوں کی پیاس نہیں بجھنی چاہیے۔ آذان محترم، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، ارے کسی نے چھپ کر ایک ایسا وار کیا، ارے عباس کا دائنا بازو منقطع ہو گیا، پھر دوسرا بازو منقطع ہو گیا، ارے عباس نے روایت میں اس مشکیز سکینہ کو اپنی دانتوں سے دبائے تاکہ میرے دونوں بازو تو کٹ گئے، مگر میں اپنے وعدے کو اپنی بھتیجی سے جو کیا تھا اس کو وعدہ پورا کر سکوں۔ آئے غازی عباس کی آگ، ارے امید اس وقت اٹھی، ارے شرملون اے ہرملا نے ایک ایسا تیر مارا، مشکیز سکینہ چھن گئی، ارے عباس کے سارے ارمان پانی میں بہ گئے۔ عباس اب اسی کشمہ ہے، ارے عباس جو اپنی بھتیجی سے وعدہ کر کے آیا تھا وہ وعدہ پورا نہ کر سکا، ارے ظالم نے ایک ایسا گرز مارا، ارے عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آذان محترم، ایک نفسیاتی جملہ کہتے جاؤ، آپ کس طرح سے سنتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ کس طرح سے احساس کرتے ہیں میں نہیں جانتا، مگر جب کوئی بلندی سے زمین پر گرتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور ٹیک دیتا ہے۔ ارے غازی عباس کی بے کسی، ارے جس کے دونوں ہاتھ منقطع ہو گئے تھے، روایت میں جب غازی عباس گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آیا، ارے سر کے بل آیا، آوازی آقا حسین میرا آخری سلام قبول کیجئے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعين وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل پروردگارا رب باب الحوائل غازی عباس پروردگارا ہمارے اس مختصر سے آداب کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیروں کو معاف فرما، اور بے حق تواسن کٹے ہوئے بازو غازی عباس کا پروردگارا مرحوم کی جس کی ساری ثواب کی پروردگار تمام گناہ کبیرہ صغیروں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند عطا فرما، جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ہمارے ماں باپ و حاضرین و غائبین تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہم میں جو بیمار ہیں باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار غازی عباس کے صدقے کو شفا کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے تمام مشکلاتوں کو دور فرما، جو بے روزگار کو رزق روزی عطا فرما، جو برسر روزگار کو رزق روزی مزید توفیقات میں اضافہ فرما، جو مقروض ہیں پروردگار غازی عباس کے صدقے میں باب الحوائج کے صدقے میں اپنے خزانے غیب سے ان کے قرض کو عطا فرما، ہماری تمام بھی حاجات نیک حاجات جائز حاجات کو قبول فرما، پروردگار جہاں بھی شان کرم کی جان مال عزت آبرو کی تحفظ فرما، پروردگار ظالمین کا خاتمہ عطا فرما، پروردگار مظلوم فلسطین یمن سیریا ایران عراق اور یمن کی اور لبنان کی حفاظت فرما، دشمن اسلام دشمن اہل بیت کو نیز نابود فرما، پروردگار بیت المقدس کی حفاظت فرما، حق کے باب الحوائج بیت
اور جنت البقیع کی تعمیر نو عطا فرما. اے آپ کے جان باب الحوائج غازی عباس اس سال پروردگارہ ہم لوگوں کی دلی تمنا ہے، دلی خواہش ہے پروردگار ہم لوگوں کو حج و عمرہ، قبر رسول، قبور عین البقیع، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، مشہد قم، سیر جناب زینب، جناب سکینہ، بیت المقدس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے علماء مراجع کرام خصوصاً رہبر معظم سید علی خامنہ سیستانی آغا حسن رسول اللہ دیگر علماء حق کی تمام بلافات، تمام دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب عوام میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سے بارے دیگر التماس ہے کہ سورہ ہم اور تینوں سورہ ہم تلاوت فرما تو مرحوم مقبول محمد عباس ابن ریاض حسین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ ربنا اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى 15 قرآن سورہ یاسین 40 بار، سورہ واقعہ 20 مرتبہ، سورہ رحمان 20 مرتبہ، سورہ ملک 40 مرتبہ، سورہ مزمل 20 مرتبہ، سورہ ملک 5 مرتبہ، سلمان 1,03,000 اور زیادہ عاشورہ سلمان 1,10,000 اور تمام اور جو تمام سلوکات ہیں محمد مغفور محمد عباس میں ریاض حسین کو کو بخش دیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. معلوم حسین اپنے نو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى أرواح التي حلت بفنائك عليكم مني صلاة الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحب مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا غريب الغرباء، السلام عليكم معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بعظم الطوس، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم خليل الرحمن، السلام عليكم شريك القرآن، السلام عليكم أزهرنا، السلام عليكم من زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعل الله من أعوانك وانصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.